السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میرا نام ڈاکٹر عمران ہے اور آئرلینڈ سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس وقت میں واک پہ نکلا ہوں اینڈ ایک امپورٹنٹ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں۔ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کروں گا اور وہ ٹاپک ہے کہ ہاؤ ٹو اپلائی فار آئرلینڈ ویزا اینڈ واٹ آر دی ریکوائرمنٹس، یعنی آئرلینڈ کی ویزا کے لیے کیسے اپلائی کریں اور اس کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہے، جو ضروریات ہے بیسک، وہ کیا ہے۔ تو اس ٹاپک پہ بات کریں گے اور میں کوشش کروں گا کہ جتنا مجھے پتہ ہے تو وہ انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ اس ٹاپک پہ جو سنگل لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے بھی بات کروں گا اور اس کے بعد جو فیملی یا جوائنٹ فیملی ویزا ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور مجھے پتہ ہے کہ کافی سارے لوگوں نے پوچھا ہے کہ اس پہ ایک ویڈیو بنا لیں تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کریں تاکہ مجھے میری حوصلہ افزائی ہو اور میں اسی طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بناتا رہوں۔ دیکھیں، آئرلینڈ میں بیسیکلی 2-3 لوگوں کی بات کروں گا۔ ایک تو ڈاکٹرز ہو گئے، ٹھیک ہے، ایک اسٹوڈنٹس ہو گئے اور ایک جو لوگ ورک ویزا پہ آ رہے ہیں، تو بیسیکلی ان کو میں کور کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ لوگ آئرلینڈ کے ویزا کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی ایسا ڈاکومنٹ ہونا چاہیے کہ جس کے بیسس پہ آپ لوگوں کو ویزا لگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ ڈاکٹر ہوں اینڈ آپ کے پاس آفر لیٹر ہے یا جو امپلائمنٹ لیٹر ہے ہاسپٹل سے، وہ جب آپ لوگوں کو مل جائے تو اس کے بعد ویزا کے لیے اپلائی کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے پاس جاب آفر نہ ہو، امپلائمنٹ پرمٹ نہ ہو اور آپ لوگ ویزا کے لیے اپلائی کریں گے، تو کس بیس پہ کریں گے؟ تو میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جاب آفر یا جو کانٹریکٹ ملتا ہے ہاسپٹل سے، وہ جب آپ کو مل جائے تو اس کے بعد آپ لوگ ویزا کے لیے اپلائی کریں گے۔ اسی طرح اگر ورک ویزا پہ کوئی آ رہا ہے تو جہاں پہ جس کو جاب ملے ہے، فار ایگزامپل انجینئر ہے، کوئی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں ہے، تو جہاں سے آپ کو جاب آفر ہوئی ہے تو ضرور آپ کو ایک لیٹر یا ای میل وہ ملے گا آپ لوگوں کو، جس کے بیسس پہ آپ نے وہ ویزا سینٹر میں وہ سبمٹ کرنا ہے اور اس کے بیسس پہ آپ کو ویزا لگے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اسٹوڈنٹ کی بات میں کروں تو اسٹوڈنٹ کو یونیورسٹی سے، کالج سے ایک آفر ملتا ہے، ایک آفر لیٹر، جس میں اس کی سارے ڈیٹیلز لکھے ہوتے ہیں کہ اس ڈپارٹمنٹ میں اس کو ہم نے یہ اسکالرشپ یا یہ پروگرام آفر کیا ہے اور یہ آئرلینڈ آ رہے ہیں۔ تو وہ آفر لیٹر ڈاکٹرز، ورک ویزا، اسٹوڈنٹ جو آفر لیٹر ہیں وہ آپ نے ویزا سینٹر میں جو سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہیں ان کے ساتھ سبمٹ کرنا ہے، تو اس کے بیسس پہ آپ لوگوں کو ویزا ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو بیسک ریکوائرمنٹ ہو گئی کہ کس بیسس پہ آپ کو ویزا لگے گا۔ اب سنگل لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ سپورٹنگ ڈاکومنٹس کیا چاہیے، اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ اپلائی کیسے کرتے ہیں۔ سپورٹنگ ڈاکومنٹس میں آپ لوگوں کے پاس پاسپورٹ، ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے آپ لوگوں کا، اس کے علاوہ NIC اور فوٹوگرافس، 4 فوٹوگرافس چاہیے نارملی پاسپورٹ سائز، اور یہ جو آفر لیٹر میں نے آپ لوگوں کو بتایا وہ، اس کے علاوہ بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت ہو تو بینک سٹیٹمنٹ، ڈاکٹرز اور ورک لوگوں کے لیے تقریباً 5 سے 10 لاکھ کا بینک سٹیٹمنٹ بھی سفیشینٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سنگل بندے کے لیے یہ بیسک ڈاکومنٹس ہو گئے۔
ٹھیک ہے. اور ان سارے ڈاکومنٹس کے آپ لوگ فوٹو کاپیز بھی بنا لیں. ٹھیک ہے, 2 فوٹو کاپیز اپنے ساتھ رکھیں تاکہ اگر ضرورت ہوئی تو اگر آپ سے مانگے تو پھر آپ لوگوں کے پاس ہوں گے. اسی لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ یہ ڈاکومنٹس لیں اور ساتھ میں جو سپورٹنگ ڈاکومنٹس کے فوٹو کاپیز ہیں وہ بھی اپنے ساتھ لے لیں آپ لوگ. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں جوائنٹ فیملی یا فیملی ویزا کے لیے. تو اس کے لیے بھی یہی کہ جاب آفر یا جو ورک پرمٹ ہے وہ لیٹر ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ فوٹوگرافس آپ کے اسپاؤس کے, بچوں کے, سب کے فوٹوگرافس ہونے چاہیے. اینڈ بینک اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے. اینڈ CNIC کاپیز اور اسی طرح پاسپورٹ اور ویلڈ پاسپورٹ اور اس کے کاپیز. ٹھیک ہے. آپ پہلے 5 پاسپورٹ کے پہلے 5 پیجز اینڈ لاسٹ 5 پیجز اس کے فوٹو کاپیز لیں. اکثر ویزا سینٹر میں اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر آپ اسپاؤس بھی جا رہا ہے, اسپاؤس کا مطلب ہے آپ کی وائف یا ہسبینڈ جا رہے ہیں اور ساتھ میں بچے بھی جا رہے ہیں, اگر آپ ان کے لیے بھی اپلائی کر رہے ہیں ویزا کے لیے, تو میں آپ لوگوں کو ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ایک ساتھ اپلائی کریں. آپ نے لیے اگر آپ اپلائی کر رہے ہو تو اپنے بچوں اور فار ایگزامپل وائف کے لیے بھی اپلائی کریں تاکہ آسانی سے ویزا لگ جائے. اور ایک ساتھ اگر آپ لوگ اپلائی کریں گے تو ویزا آسانی سے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. بچوں اور فیملی کے ساتھ جو ریکوائرمنٹس ہیں ویزا کے لیے, اس میں ایک میرج سرٹیفکیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور میرج سرٹیفکیٹ کے علاوہ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ اور نکاح نامہ. یہ ان میں سے بعض جو ہے وہ نادرا آفس سے بن جاتے ہیں اور بعض جو لوکل گورنمنٹ کے آفیسز ہیں وہاں سے ملتے ہیں. ٹھیک ہے. میرج سرٹیفکیٹ, فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ, نکاح نامہ. اگر بچے آ رہے ہیں تو ان کے فارم بھی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. ان کے لیے فارم بھی آپ بنا لیں. اینڈ آبویسلی دیئر ان کے پاسپورٹ بھی چاہیے. صحیح ہے. یہ تو جوائنٹ فیملی ویزا کے لیے بیسک ریکوائرمنٹس, جیسا کہ میں نے کہا. سپورٹنگ ڈاکومنٹس میں ایک تو ویزا آفر جاب آفر لیٹر. اگر فار ایگزامپل ہاسپٹل ہے تو ہاسپٹل سے آپ کو امپلائمنٹ پرمٹ ملے گا, اس کے بیسس پہ ویزا ملے گا. تو وہ اس کے ساتھ پاسپورٹ, CNIC, بینک اسٹیٹمنٹ, فوٹوگرافس اور فیملی کی کیس میں فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ, میرج سرٹیفکیٹ اینڈ نکاح نامہ. یہ چیزیں آپ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے. اس کے بغیر وہ آپ لوگوں کا جو اپلیکیشن ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے ویزا سینٹر میں. ٹھیک ہے. یہ تو بیسک ریکوائرمنٹس اور ڈاکومنٹس ہو گئے. یہ دیکھیں. اب اپلائی کیسے کرتے ہیں آئرلینڈ ویزا کے لیے. تو ایک دفعہ آپ کے پاس ڈاکومنٹس پورے ہو گئے اینڈ امپلائمنٹ پرمٹ, جاب آفر لیٹر آ گیا آپ لوگوں کے پاس, پھر آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے. یہ آن لائن اپلیکیشن ہے. پہلے تو آپ نے آن لائن اپلیکیشن سبمٹ کرنے ہیں. اس کے بعد اپوائنٹمنٹ ڈیٹس لے کے بایو میٹرکس کے لیے آپ نے فزیکلی جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے آئرش نیچرلائزیشن اینڈ امیگریشن سروس INIS یا www.inis.gov.ie, اگر اس پہ آپ جائیں گے تو VATS ایک بالکل ٹاپ پہ ایک چیز آئے گی VATS. ان کو اگر آپ لوگ کلک کریں گے تو یہ اپلیکیشن کے پروسیس میں آپ لوگ چلے جائیں گے. وہاں پہ بالکل لیفٹ سائڈ پہ اپلائی ناؤ ایک آپشن ہوتا ہے, تو وہی آپشن کو آپ لوگ سلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد آگے جائیں گے. اس پیج میں آپ لوگوں کو بہت سارے انفارمیشن بھی ملیں گے کہ کیا کیا
فریکوینٹلی آسکڈ کویسچنز، ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں. تو اس پیج سے آپ لوگوں کو کافی فائدہ ہوگا. اس کو ضرور آپ لوگ اسٹڈی کر لیں. ایک دوبارہ بتا دیتا ہوں، INIS سرچ کریں، آئرش نیچرلائزیشن اینڈ امیگریشن سروس. اس پہ کافی ڈیٹیلز ملیں گے. اور جب آپ لوگ اپلیکیشن سبمٹ کر رہے ہو یا فل کر رہے ہو تو آپ نے سنگل انٹری اپنے لیے اور سنگل انٹری لانگ سٹے ویزا اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر بچے آ رہے ہیں تو بچوں کے لیے آپ لوگوں نے ملٹیپل انٹری اینڈ لانگ سٹے ویزا اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا. اس میں آپشنز ہوتے ہیں جب آپ لوگ اپلیکیشنز فل کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے لیے سنگل انٹری لانگ سٹے اینڈ بچوں کے لیے ملٹیپل انٹری لانگ سٹے. سنگل انٹری اپنے لیے اس لیے کہ آپ لوگ جب آئرلینڈ آتے ہیں تو یہاں سے پھر آپ کو ایک ری انٹری کارڈ ملتا ہے جو ری انٹری ویزا کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ کچھ رہ گیا ہے کہ نہیں. اگر پھر بھی کچھ رہ گیا ہو تو آپ لوگ سوری تیز چل رہی ہے، پتہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے کہ نہیں. اگر پھر بھی کچھ رہ گیا ہو تو آپ لوگ کمنٹ میں ضرور مجھے بتائیں تاکہ میں اس کے بارے میں پھر آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکوں. تو یہ بیسک ریکوائرمنٹس تھی ہاؤ ٹو اپلائی ویزا. اور سوری میں بھول گیا کہ جو بایو میٹرکس کے سینٹرس ہے پاکستان میں، اس میں اسلام آباد، لاہور، کراچی اینڈ آئی تھنک آزاد کشمیر میں بھی ہے، مظفر آباد میں. تو وہاں جا کے آپ لوگ فزیکلی بایو میٹرک کریں گے. آن لائن اپلیکیشن سبمٹ کرنے کے بعد اپوائنٹمنٹ لیں گے، بایو میٹرکس کے لیے، اور وہاں جا کے بایو میٹرک کریں گے. اس کے بعد تقریباً 4 سے 6 ہفتوں میں ویزا آ جاتا ہے. صحیح ہے. تو یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آ جائے اور آپ سمجھتے ہو کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے میں لاتا رہوں گا تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو جائے. مجھے آپ لوگ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.